بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ پاک قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں انہی 4 بدبختوں کا ذکر کریں گے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی وعید ہے کہ اللہ خالق و مالک ان سے محبت کی بجائے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ وہ شخص جو اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی، تو اللہ پاک اس سے نفرت کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا نہیں لکھا تو یہ 1000 قسمیں بھی اٹھائے گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہٰذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ پر بھروسہ نہ کرنے سے اسے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں سے بنا دیتا ہے۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانا پڑ جائے تو اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ مزید دیکھیے حدیث نمبر 258۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ کو نفرت اور بغض ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال، اور دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں کرتا، تو پھر فقیر اور محتاج شخص تکبر کرے جو ہے بھی تکبر اور برتری کے اسباب سے محروم، گویا وہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے۔ لہٰذا اللہ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے بھی زیادہ کبھی عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، حرارت غضیضہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہیں، جبکہ یہ تمام اسباب و محرکات تو بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں، اور لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل بھی کامل ہو جاتی ہے۔ اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع بھی موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر اس عمر میں وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے روز اللہ نہ تو بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، بوڑھا زانی۔ نمبر 2، جھوٹ بولنے والا حکمران۔ نمبر 3، متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اسے حکومت دی، اختیارات دیے تاکہ وہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا، اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے، حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ ہی کو بلا ڈالا۔
لہٰذا وہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا، حالانکہ اگر یہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ میں پکڑے رکھتا تو اللہ کا ولی بن جاتا اور اللہ پاک اسے بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور سربراہ مملکت کے دھوکے سے بڑھ کر کسی کا دھوکا نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ خواہ مخواہ ہی کرے گا تو آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سننا، زبان کا زنا بات کرنا اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا جانا ہے یعنی فحش کاموں کی طرف، دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا پھر جھوٹ۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 فعلی زنا یعنی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محارم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی کا زنا۔ ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان شرع کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جبکہ فعلی زنا کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے مجازی زنا۔ یہ فعلاً تو زنا نہیں مگر یہ زنائے فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 زنا العین، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ نمبر 2 زنا بالاذن والسمع، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا، یا پھر نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا کانوں کا زنا ہے۔ زنا باللسان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ نمبر 4 زنا بین الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ نمبر 5 زنا الفکر بالقلب، نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا، اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہگار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف توبہ و استغفار ہی ہے۔